أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، إذن گرامی تاریخ امامیان کے ساتھ ساتھ جو میرے نظر میں ہے، جہاں تک مجھے اس کو سراغ مل سکا اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. جیسے 29 سے لے کے 37 تک کے 40 تک کے رسالے بھی نہیں آئے مجھے. تلاش کروں گا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن 32 میں گفتگو شروع ہوئی تھی کہ ہم پر غاشی آنا چاہیے، اور مومنین نے پھر کوشش کی اور ساتھی سے پھر مل گیا. اس کے بعد پھر تعمیر کا مسئلہ آیا تو مومنین نے سنتا کیا. اس کے اعلانات میں سنتا ہوں، اس کے اعلانات پیپر میں سنتا ہوں. قومی رسالے مجلے نکلتے تھے اس وقت کے زمانے میں، اس میں اس کا اعلان مل جائے تو مل جائے گا. اب ریڈیو میں دبے پڑے ہوئے ہیں، میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اعلانات مل جائیں. میں اعلان پر سنا تھا کیا اعلان کیا تھا اس وقت مومنین نے اور علماء نے جو بھی وہ بھی اچھا ثبوت ہوگا. جو چیزیں ملتی جا رہی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا جا رہا ہوں تاکہ جو نسل نو ہے، نئی نسل ہے، اس کے سامنے جو ہے بات واضح ہو جائے اور پرانے لوگوں کی خدمتوں کا بھی اندازہ ہو جائے، زحمتوں کا بھی کیا زحمتیں کی ہیں، جتنی زحمتیں انہوں نے کی ہیں اتنی زحمتیں ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اگر ہم کر سکتے ہیں اس میں سے کچھ بھی اور کر دیں تو ہماری بھی ایک تاریخ بن جائے گی، چاہے لکھی نہ جائے. اس لیے کہ ان جگہوں کی تاریخ بہت سی ایسی جو لکھی نہیں گئی ہے مگر اللہ کے نزدیک مسلم ہے. ہر وقت تک ان میں آدھیوں کے جھونکے آتے رہتے ہیں، اس کو ٹالنا اور ہٹانا بھی ذمہ داروں کا کام ہوتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس وقت کے سیکرٹری کو اتنا پریشان کیا ہوگا کہ ان کو لکھ کے لگانا پڑا امامیات کس چیز کے لیے، کس کام کے لیے. اب وہ نہیں جل پائے ہوں گے یا جو بھی ہو، نہیں سوچا ہو. وہ ایک تاریخ بن گئی، تاریخ کی ثبوت موجود ہے. میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کیا تھا اس کو اصل بھی میرے پاس ہے. تو کوئی صاحب ذوق ہوں گے دکھا دوں گا. کافی کو لکھ کے لگانا پڑا. نہ لگانے سے آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہم تو دیکھ رہے دیکھ رہے ہیں، ارے صاحب اپنا ہی تو ہے، اپنے ہی لوگوں کا تو ہے، اس میں کیسا پیسہ اور کیسا یہ اپنا ہے تو فری میں نہیں کرتا. بھائی کوئی بن گیا ظاہری کے لیے تو فری میں تو نہیں ہے. بجلی ہے، پانی ہے، دلائی ہے، سلائی ہے، چادریں نشین ہے، تو کچھ نہ کچھ تو خرچہ آئے گا. اچھا بہت سارے فری میں کر کے چلے جاتے ہیں. جسے بنیے کی دکان کو ادھار لگا دیتے ہیں، فصل میں دیں گے یہاں تو ہوتا ہے، لیکن تنخواہ ملے گی تب دیں گے. تو وہاں تو تنخواہ ملتی بھی تھی اور فصل کیا جاتی تھی، یہاں تو فصل ہی نہیں کرتا. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں اور آتے رہتے ہیں. ارے صاحب یہ تو زیادہ آگے تو کام ہے، یہ سب ہوتا ہے. تو اگر آپ ان کو سمجھائیے اور منع کیجیے تو اٹھے آپ کو سمجھائیے. ابھی کووڈ گزرا ہے، میں سمجھاتے تھک گیا. جنرل دے کے چلے آ رہے ہیں، گیٹ کھولیے
فیس کرتے ہیں، جتنا جھیل پاتے جھیلتے ہیں، ورنہ ایک ذمہ داران موجود ہے وہ جھیلتے ہیں. کوئی جنازہ کی چلا رہا، کوئی کہہ رہا کہ اپنا گیٹ کھولیے، کیونکہ اس زمانے میں آنا جانا منع تھا. اور ایسے لوگ کیا کہ آپ کیا نمازی ہو رہی ہے اور جگہ ہو رہے. ہم نے کہا بھائی جتنی پابندیاں سرکار نے لگائی ہیں تو قانونی طور پر ہے، اس کو ہم فالو کریں گے. اس لیے کہ اگر انہوں نے کچھ سہولتیں دی ہیں تو ہم کو کچھ پاسداری کرنا چاہیے. قانون کی تو بہت سے نوجوان تو ہم کو معلوم آ رہے ہیں، ارے صاحب یہ تو نہیں، میں تو اسی ڈپارٹمنٹ میں ہوں، تاکہ میں ٹہل جاؤں. میں نے کہا اگر اسی ڈپارٹمنٹ میں ہے تو کام بن گیا، پھر کیا بن گیا؟ ڈپارٹمنٹ کا مجھے آڈر دکھا دیا، ہاں میں بھیج دوں گا. آگے آیا قانون میٹنگ ہوتی تھی، وہاں جانا پڑتا تھا. ایک آدھ باری میں گیا ہوں، دوسرے لوگ جاتے تھے، اپنے مدارہ میں بھی جاتے تھے. جا کے وہاں پر جا کے کھانے میں تمام لوگ کہتے تھے کہ کووڈ کا زمانہ ہے، یہ احتیاط آپ کو کرنی ہے. میٹنگ کرتے سے بیٹھا دیتا ہوں، سب سے وہ کہتا تھا کہ سر یہ ہے، اس کی پابندی آپ کو کرنی ہے. ایک بار میٹنگ جانے کے بعد میں بار بار تو نہیں کہہ سکا، لیکن انہوں نے جو بار بار رہے آپ کو دوسری باتیں سنائیں گے. لیکن میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ہو رہی تھی تو ایک دو مسلم شیعہ سنی سبھی کو سمجھا رہا تھا سر یہ فائدہ یہ قانون میں دیکھیے، اس میں اس طرح ماسک لحاظ کرنا ہے، ماسک لگائیے، یہ کیجیے، یہ دوری، یہ فاصلہ، یہ سب کو بنایا مذہبی لوگوں کو، ہر کمیونٹی کے اس کو بننے کی کوئی ذمہ دار تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی لوگ مانتے نہیں ہیں، منع کرنے کو چلے آتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیے منوانا آپ کا کام نہیں ہے، منوانا تو ہمارا کام ہے. صاحب نے کہا ہم کہہ لیے بیٹھے آپ بتا دیں کہ یہ نہیں مانتے تو منوانا تو ہمارا کام ہے. کیسے منوایا جاتا ہے جانتے ہیں، مجھے پتا نہیں. بار بار یہاں چیک کرنے کے لیے آتے تھے، خبر لیتے تھے ہمارے ظاہری ٹھہرے ہوئے دوران تو ہم جہاں یہ رکھیں گے وہاں جگہ جا کر رکھیں گے. ریزرویشن میں کھانا پینا یہ رمضان کا زمانہ کے شہری اس تاریخ سب دیتے تھے ان کو، وہ کسٹڈی میں دور کے مسافر ہیں، ٹکٹ ہے، جو پاسپورٹ سب کچھ ہے، ہم اپنے اس میں رکھیں گے اور عزت سے رکھیں گے. عزت سے رکھا کھانا پینا سب دیا انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے نہیں مانتے ہیں تو ہم کو بتائیے، اور جیسے مانیں گے ویسے ہم منوائیں گے. ہم نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کو آپ کے پاس حکم نامہ آیا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کاپی سے دے دیں. ایڈجسٹمنٹ کی جو ہے پابندیاں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، فاصلہ ہو یا مومنٹ کا مسئلہ ہو جو بھی ہے وہ سب لکھ کے اس زمانے میں آتا تھا. تو انہوں نے دیا پہلے کافی کرا دیکھیے میں نے یہاں لگایا، پھر بھی ایک سے ایک جو ہے قانون کے جاننے والے جانتے بھی نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ صاحب ہم تو جانتے ہیں. ہم ان سے یہی کہتے تھے کہ آگے چلیے وہاں بات کر لے چلتے ہیں، مسئلہ حل ہو جائے تو ان کو دیکھا نہیں کرنا، پابندیوں کو لگانا ہے. ہم نے پابندی لگائی نہیں ہے، ہم تو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم کو ہماری مسجد میں نماز پڑھنے سے مؤذن امام کو روکا بھی نہیں ہونا. ایک کا تو کوئی آ گیا تو اس کو روکا بھی نہیں، مگر فاصلے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھیڑ نہ لگاؤ، کل نہیں آپ سب ختم ہو گئے. میں بھیج دوں گا آپ کو، آج تک نہیں بھیجا ہوں. آج تک 2 سال کا عرصہ تقریباً گزرا، ہم ہمارے ذمہ داروں کے ذریعے سے الگ مسئلہ ہے. ہم بھیجتے تھے میرے پاس بھی اور چیزیں محفوظ ہو زمانے کی جو آتی تھی تو ہم پھر یہاں لگا دیتے تھے. یہ ہے تو مومنین مانتے نہیں ہیں، بتانے کو سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ حق پہ مانتے ہیں کہ ہمارا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ہے، اس میں کیا شک ہے کہ ہم یہاں ہمارا ہے. ہر کوئی عبادتوں کے لیے ملا ہے، لیکن اس کو چھانکنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جگہ کیوں آپ کو کیا آپ کے کاغذات بتانے کی ضرورت ہے. آپ کے کہنے سے آپ کی جگہ ایسی نہیں ہو جائے گی جو آپ چاہ رہے ہیں، آپ کو بتانا پڑے. اس کے بعد جو میں نے سلسلہ آپ کے سامنے رکھا تھا
کہ بسا اوقات گفتگو کے درمیان یہ بات بھی آئی کہ نہیں صاحب یہ بات غلط ہے یہ بات صحیح ہے، بات تو ہو گئی، اگر اس کی فوٹو ہو تو دکھا دیں گے آپ، نہیں ہو تو کیا دکھائیں گے؟ کچھ بھی نہیں، وہ ثبوت نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے گرامی کسی بات کا ثبوت دنیا میں ملتا نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں محفوظ رہتا ہے۔ ہمارے پاس نہ ہو، آپ کے پاس نہ ہو، ویڈیو نہ ہو، فوٹوز نہ ہو، مگر اللہ کا جو فوٹو سسٹم ہے اس کیا معلوم ہے؟ وہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن گواہی دینے والا خدا ہے، ان اللہ علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز کا گواہ ہے اور وہ ہر چیز پر رقیب دیکھنے والا نگہبان ہے، اور ہر چیز کو محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کی نظر سے چھپی نہیں ہے، اور وہاں گواہی دینے والے پیغمبر ہوں۔ آپ خود اپنے سے سوال کیجیے کہ پیغمبر جب ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، میں نے آپ نے تو بھائی ہمارے جیسے، تو کیا کہتا ہے کہ ہمارے جیسے، ہمارے جیسے کا مطلب جیسے ہم ہیں، پیٹ پاس کرنے والے، بلڈ پریشر کرنے والے، سیاہ سفید کرنے والے، ویسے تو پیغمبر نہیں ہے۔ پیغمبر ہمارے جیسے نہیں ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم ہیں ویسے وہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ تو ہمارا پیغمبر وہ ہے جو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط نہیں کہے گا، ہمارا پیغمبر وہ ہے جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ نہیں کہے گا۔ جب قیامت کے میدان میں اس کی گواہی کی بات آئے گی تو کیا گواہی دے گا؟ ہمارے پیغمبر کیا گواہی دیں گے؟ وہاں نہ پیسہ چلے گا، نہ سورس چلے گا، نہ زور چلے گا، نہ زبردستی چلے گی، نہ ہتھیار چلے گا، نہ کٹا بم چلے گا، کچھ نہیں چلے گا۔ وہاں تو ہم ہوں گے اور پریشانی ہوگی، ہم ہوں گے اور دوڑ دھوپ ہوگی، ہم ہوں گے اور دھوپ ہوگی، واقعی دھوپ، دوڑ دھوپ ہے، سب دھوپ ہوگی، لوگ پناہ ڈھونڈ رہے ہوں گے اور سوائے محمد والے محمد کے دامن پر کوئی پناہ ملنے والی نہیں ہے۔ وہاں گواہی کون دے گا؟ وہاں گواہی کون دے گا؟ وہ سارے سچے گواہ ہوں گے، جھوٹے گواہ وہ نہیں ہیں، وہ سارے سچے گواہ ہوں گے۔ بعض جگہ حدیثوں میں یہ ملتا ہے مولا کائنات سے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو آگاہ ہو جاؤ میدان محشر میں جو گواہ ہے وہی حاکم۔ چھوٹا جملہ ہے، بڑا چھوٹا جملہ ہے، جو گواہ ہے وہی حاکم بھی ہے۔ حاکم نے خود دیکھ رہا ہے تو اس کو گواہی طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی جیسے ہم یہاں جھٹلا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں صاحب ایسا نہیں اور ویسا نہیں، ویسے وہاں بھی تو دہشت کریں گے کام۔ پروردگار ہم لے کے آئے، آپ کو یہ نمازیں پڑھتے جو ہے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ دیکھو جب سورج ڈھلے تو نماز قائم کرو، جب سورج ڈوبے رات آ جائے تو نماز قائم کرو، اور جب فجر ہو تب نماز قائم کرو۔ اور فجر کی نماز وہ ہے جس کی گواہی ہوتی ہے، گواہی تو سب کی ہے لیکن اس کے لیے خاص اعلان ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کی گواہی ہے۔ پوچھے مفسرین سے، علماء سے کہ گواہی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، رات والے جاتے ہیں، دن والے آتے ہیں، تو جانے والا بھی لکھ کے لے گیا، اٹھ گیا تھا نماز پڑھ رہا ہے، آنے والے دن میں ڈیوٹی دے گا، وہ بھی لکھ رہا ہے کہ ہاں اٹھ گیا نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر ہم نہیں اٹھے تو وہ لکھے گا کہ سو رہا تھا، یہ لکھا ہے کہ ہم سو رہا تھا۔ تو یہ ڈبل گواہی ہوگی دونوں طرف سے، تو یہ روزانہ کی گواہی تو ہے، جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے
اور اس کے بعد زمین گواہی. سورہ زلزال پڑھیے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. ہے کہ نہیں؟ بچوں کو یہ سورہ تقریباً قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے آدھو کام مردے بول جاتے ہیں تو بچوں کو یاد ہو گئے کہ یوم دن تحدث اخبارها. زمین وہ ہے اس دن یہ اپنے اخبار کو اپنی خبروں کو بیان کر دیں گے کہ یہاں کیا ہوا, کیا جمعہ میرے ساتھ غائب رہے, کیا جمعہ رہے, ممبر سے کتنا جھوٹ بولا کتنا سچ بولا, خدا نہ خاصا یا رسول اللہ خاکم مدان, لوگوں کو بہکایا بھڑکایا یا کچھ صحیح بات کہی. یہ سب کل من علیہا فان, یہ سب فنا ہو جائے گا. جو کچھ بھی ویڈیو جتنا بنا رہے ہیں ہم لوگ سب فنا, مگر وہ گواہی رہ جائے گی جو زمین دے گی کہ ہمارے پر یہ ہوا, اس زمین پر یہ ہوا. یوم دن تحدث اخبارها, ایک گواہ تو یہ ہے, فرشتے گواہ ہیں, پیغمبر گواہ ہیں. تو فرشتے گواہ ہیں, پیغمبر گواہ ہیں, ہے نا. اور اس کے بعد ائمہ گواہ ہیں, وہ زمین گواہ. یہ زمین کو کیا ہوا, یہ زمین 37 میں لے دی گئی تھی, لیکن 37 سے لے کے 100 تک کیا ہوا, 37 سے لے کے 47 تک کیا ہوا یہاں, 47 کے بعد جب تم قبضہ ہو گیا تو یہاں کیا ہوا, سن 61 میں مصر جی نے چھوڑا لیا تو کیا ہوا, 61 سے لے کے 80 تک کیا ہوا. 80 کے بعد ممتاز علی کو تھے نہیں پڑھ رہے تھے کہیں مکتب میں مدرسے میں, سب تم 92 میں یہاں آئے تو 92 سے اب تک کیا ہوا, پوچھا جائے گا مجھے. جب یہ کہہ رہی قرآن کہہ رہا ہے یوم دن تحدث اخبارها, عزیزان کرام ہم بھی جواب دے ہیں, آپ بھی جواب دے ہیں, اس لیے کہ وہاں کسی کی نہیں چلے گا, وہ تمام خبروں کو بیان کر دے گی اور اللہ اس کو زبان دے دے گا, بولنے کی طاقت دے دے گا. تو زمین بتائے گی کہ ہمارے اوپر کیا ہوا, کیا اچھا ہوا, کیا برا ہوا. عزیزان کرام زمین پر ہم چلتے ہیں تو ہم کو اتنا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی بنائی ہوئی زمین پر نہیں چلتے. یقیناً ہم نے پیسہ لگا کے محنت کر کے بنایا ہے, چندے سے بنایا ہو یا حرام سے بنایا ہو یا حلال سے بنایا ہو یا جیسے بنایا ہو, بنایا ہم نے ہے, لیکن زمین ہماری نہیں تھی, زمین اللہ کی تھی. اور قوت گویائی کون دے گا, زمین کو قوت گویائی کون دے گا, وہی دے گا. اس نے سب کو قوت گویائی دی ہے تو زمین بھی گواہی دے گی. جب زمین تو گواہی دے گی, اس کے بعد یہ بھی ہے زمانہ گواہی دے گا. زمانہ بولے, اعضائے بدن بولے. سورہ یاسین آپ سب پڑھتے ہیں, یوم سورہ یاسین میں ہے کہ جس دن والیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جس دن زبان بند ہو جائے گی وہ تو آپ کا جسم بولے نہ بولے, دل بولے نہ بولے, زبان فوراً بولتی ہے. وہاں ایک موقع وہ آئے گا کہ زبان بند کر دی ہے, مہر لگا دی نہ کہ الیوم نختم, اس پر مہر لگا دی زبان پر. اور کیا ہوگا, تشہد ارجلہم, گواہی دیں گے ہاتھ پہ, ہاتھ بولیں گے, پہلے گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے. تو اس دن گواہیوں کا چھپانا مشکل ہو جائے گا. ابھی آپ کچھ بھی جھٹلا دیں, کچھ بھی کر لیں, ایسا نہیں کرنا کہ گواہی ایک اپنے معاملات کی ہے, ایک قومی معاملات کی ہے. اپنی والی کیا کام ہے, اسی کے بولتے رہے ہم کتنا دبے ہوئے ہیں کہ قومی معاملات کی گواہی ہمارے خلاف ہو جائے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جتنا بڑا آپ کا سرکل ہوگا اتنی بڑی ذمہ داری ہوگی. اگر امامیہ علیہ 10 ہوتا تو 30 ذمہ داریاں ہوگی.
اگر اتنا بڑا ہے تو اتنی بڑی ذمہ داری آپ سمجھیں کہ آپ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں اس کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں کہ مومن کے پاس ایک ایسی زمین ہے کہ جہاں یہ انتظام ہے. تو اگر اچھائی کریں گے تو اچھائی بڑھے گی, برائی کریں گے تو برائی بڑھے گی. یہ ذمہ داری ہے. پروردگار عالم کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں نے اکثر عرض کیا ہے کہ ہم دوسرے ملکوں میں گئے تو وہاں ہم نے دیکھا تو لوگوں کے پاس مجلس کرنے کی جگہ نہیں. چرچ خالی کرائے تو مجلس کرتے ہیں, وہ دے دیتے ہیں, کرائے کو دے دیتے ہیں. کسی کا کوئی بڑا گھر ہے تو وہاں مجلس کر رہے ہیں. اب بعض ملکوں میں مومنین نے چندہ جمع کر کے سینٹر بنا دیا. پہلے نہیں تھا. کہ لندن میں بہت مشہور ہے ادارہ جعفریہ, آج بہت بڑا سینٹر ہو گیا لندن کو. ادارہ جعفریہ بہت معروف ہے, بہت مشہور. اس کی وجہ سے آپ سنتے رہتے دیکھتے رہتے یوٹیوب پر. شروع میں مولانا غلام مسیح صاحب گئے تھے. ایک گھر سے لگ رہا تھا, اس وقت کی ویڈیو بھی ہے, ایک گھر سے لگ رہا تھا, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مومن بیٹھے ہوئے مجلس پڑھ رہے ہیں بڑا خطیب, اور انہوں نے وہاں چندے کی اپیل کی ادارے کے لیے اس زمانے میں. تو بن گیا نا. یہ اللہ کا اتنا شکر ہے کہ ہمارے بزرگ اتنی بڑی جگہ ہم کو دے گئے. درود پڑھے محمد والے. اس میں بہت ضروری سمجھنا کہ کس لیے دے, کس کام کے لیے دے گئے. آج ہمارے مجلس ہوتی ہے یہاں خاص کر جمعے میں, اور جو پروگرام سے مذہبی ہوتے ہیں, اتنی آدمیوں کو جمع کرنا آسان ہوتا ہے. کیا جمعے کی برکت نہیں ہے, ذکر الہی کی برکت نہیں ہے. تو لوگ خود سے آ گئے, کبھی مجلس ہو جائے گی تو لوگ فاتحہ پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے. اندر تو کم سے کم 300 آدمی آ جاتے ہیں, باہر 200 آدمی آ جاتے ہیں, 400-500 آدمی تو ہو جاتے ہیں. 500 آدمی کسی بڑے پروگرام میں جمع کر کے دکھا دیجیے آپ. بہت مشکل سے آتے ہیں, آخر میں آتے ہیں جب مسائل ختم ہونے لگتا ہے, اس وقت آتے ہیں. تو جہاں مجلس ختم ہو رہی ہوگی تو ایک نعمت ہے کہ نہیں ہمارے پاس, اور بہت بڑی بات. خالی یہی نہیں ہوا ہے, اچھے پروگرام کیے ہیں کہ مولانا غلام حسین صاحب جو بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے, کئی بار انہوں نے یہاں پروگرام کیا قرآن کا. جب نظام تھے یہاں کے زمانے میں, انہوں نے یہاں قرآن کا پہلا پروگرام کیا. وہ بچے چھوٹے چھوٹے جو آئے تھے جوان ہو گئے. بعض بچے اس میں بعض جگہ پرنسپل اور ذمہ داران ہیں, بعض بچے بہترین قاری ہیں, بہترین حافظ ہیں ہندوستان جو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے. جو بچے آئے تھے, رمضان میں پروگرام تھا, پورے رمضان قرآن خوانی وہاں ہوتی رہی, اور ایران کے بہترین قاری وہاں ہیں. سیدھا چنے ہوئے قاری آئے تھے اور ان بچوں کو تعلیم دے رہے تھے. بعد میں پروگرام کے اسی معاملہ کتنا اچھا, اسی مسجد کے اوپر کے حصے میں ہمارے قرآن آ کے ٹھہرے ہوئے تھے. خود صاحب کا حضرت موجود ہیں, یہ خود بھی کئی دفعہ نے اپنے زیر اہتمام یہ پروگرام کیا. دوسرے علماء جو آئے انہوں نے کیا, جو بھی آیا وہ دیکھ کے خوش ہوا. تو واقعی ایک چیز ہے, اس کو اور آگے بڑھنا چاہیے, اور آگے بڑھنا چاہیے, اور آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ رونق آپ دیکھ رہے ہیں کیسے یہ رونق اسی جمعے کی برکت ہے, انہیں مجلسوں کی برکت ہے. اور جو ہمارے زائرین کرام آتے ہیں, کل ہمارے زائرین کرام جنگلوں میں سوتے ہیں, سانپ نکل آئے, بچھو نکل آئے, کچھ بھی نکل, میرے گھر میں نکل آتا تھا سانپ. اتنے سانپ سپنے مارے ہم نے کہ سپیرے ہو گئے. بچوں نے مارنا سیکھ لیا, چھوٹے چھوٹے, بڑے والے کو نہیں مارتے تھے, ہم ہی مارتے تھے. جب سانپ نکلتے تھے, جنگل سے یہاں سے وہاں تک سب کچھ ہوتا تھا. لیکن اب ماشاءاللہ اب زائرین کو جنگل میں سونا نہیں پڑا. تھوڑا سا چھوٹا سا ہو گیا ہے. دعا کریں کہ پروردگار عالم اور ترقی دے. زائرین کی خلل کی دھول جب گھر سے نکل چکے وہ, تو چاہے کربلا پہنچے نہ پہنچے, ظاہر امام حسین ہو گئے. لکھ دیا گیا کہ یہ چل پڑے, کربلا کے لیے چل پڑے. جب آتے ہیں تو بیٹھ کہیں آتے ہیں, جاتے وقت یہاں کی دھول, آتے وقت وہاں کی گرد. امام حال میں شامل ہے ان کے بدن پر اور کپڑوں پر دھول جو ہوتی ہے وہ بھی یہاں. ہم اس کی برکت سے بھی سمجھتے ہیں دوسرے کے نماز کی برکت, ذکر الہی کی برکت, تلاوت قرآن کی برکت, الہی کی برکت ہے. صبح سے بچے اٹھ کے 50-60 بچے زمانے میں آئے تھے. جب میں نے پہلا پروگرام یہاں کیا, آپ اس وقت کا جراؤ اس میں نہیں کروانا تھا, اس وقت کیا تھا یہاں ہم نے یہاں, اور بچوں کے افطار کا, کھانے کا سب کچھ انتظام تھا. صبح سے تلاوت قرآن مجید میں لگ جاتے تھے. گاڑی کا موسم بھی تھا, ہم بھی محسوس ہوتے تھے, اچھا لگتا تھا, بہت اچھا لگتا تھا.
ہر وقت جو ہے وہ قرآن کی آواز گونج رہی، اس کی برکت نہیں ہوگی، اس ذکر کی برکت نہیں ہے۔ بھائیزان گرامی، میں تو یہی گزارش کروں گا کہ جیسے اللہ نے یہ نعمت آپ کو عظیم دی ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب یہی ہے کہ جس کام کے لیے دیا ہے اس کام پر زیادہ توجہ دیں، خرافات ذہن میں ہم نہ آنے دیں۔ ضرور پڑھتے محمد نہیں، آج مجھے بھی کہہ جاتا، اس کے بعد مجھے بھی ہوگی۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ وآلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا